السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 9 سیکھیں گے، تختی نمبر 9، اظہار۔ ناظرین یاد رکھیں، تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ یہ اس لیے اکٹھے بولے جاتے ہیں کیونکہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، اس لیے ان کے 4 قاعدے ہیں۔ تنوین پہلا اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اظہار کا قاعدہ سیکھیں گے، اگلی ویڈیو میں ہم اخفا کا قاعدہ بھی سکھائیں گے آپ کو۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف، جیسے یہاں خا آیا ہے، یہاں حمزہ آیا ہے، یہاں غین آیا ہے، یہاں حا آیا ہے، کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ اور جہاں پر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں اخفا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ادغام میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف جب آتا ہے تو وہاں ادغام با گنہ ہوتا ہے۔ اور جب تنوین اور نون ساکن کے بعد متحرک با آتا ہے تو وہاں قلب ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اظہار کا قاعدہ سیکھیں گے۔ آپ یاد رکھیں، جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، گنہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ظاہر کر کے اس تنوین کو یا نون ساکن کو پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ دیکھیں یہاں سے تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، اس لیے تنوین کے اوپر گنہ نہیں کرنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ طیرن، رن یہ غلط ہے، اگر گنہ کیا تو غلط ہو جائے گا۔ تو وہ اخفا ہوتا ہے، جب تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے وہاں پر گنہ ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کے مثال کے طور پر اخفا کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہے، دیکھیں یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا کا کاف آیا ہے، یہ حروف اخفا یہاں پر دیے ہوئے ہیں 15۔ تو ابھی آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جو اظہار کا قاعدہ ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی حروف حلقی یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوتا ہے، یعنی الف، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ الف کے ساتھ میں یہ 7 حروف بنتے ہیں۔ تو وہ اس لیے میں نے بتایا، دیکھیں جہاں پر یہاں آپ کو سوچیں گے کہ یہاں حمزہ نہیں ہے، حمزہ ہوتا ہے کیونکہ جس الف کے اوپر کوئی حرکت آتی ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ طیرن، طیرن ابابیل۔ اسی طرح سے یہاں پر نار حامیہ، نار حامیہ۔ تنوین کے بعد حلقی حا آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا۔ آپ نے فوکس کرنا ہے اس کلاس میں اظہار کو سیکھنے کے لیے۔ تو اب یہ تنوین کے دو زبر اور 2 پیش کے بعد جب ہا آیا اور حمزہ آیا تو یہاں پر اظہار ہوا۔ اب نون ساکن کے بعد دیکھو، لمن خشیہ، لمن خشیہ، نون ساکن کے بعد خا آیا ہے تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد غین آیا ہے تو اظہار حلقی ہوگا۔ من غیرہ، من غیرہ، یومئذ، یومئذ علیہا، اذن، یومئذ،
یہ اکفا کرنے کا طریقہ ہے، اکفا نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر ظاہر کر کے تنوین کو پڑھنا ہے. یومئذ اور جلدی ادا کرنا ہے. علیہا یومئذ علیہا، تنوین کے بعد عین آیا ہے. منہ خطابا، منہ خطابا، من نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے. منہ خطابا، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. من عین آنیہ، دیکھیں نون ساکن اور تنوین دونوں ساتھ میں آگے، نون کے بعد عین اور تنوین کے بعد حمزہ، دونوں جگہوں پر اظہار ہلکی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے. کفوا احد، سورۃ الاخلاص میں آپ پڑھتے ہیں کفوا احد، ون نہیں کرنا ہے، ون جلدی ادا کرنا ہے. کفوا احد، تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے. فمن عفی، فمن عفی، نون ساکن کے بعد عین آیا ہے. من اخیہ، من اخیہ، من نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا. من اخیہ، من اخیہ، من اخیہ. من اذن، من اذن، دیکھو نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے. کتاب حکیم، کتاب حکیم، یہاں پر تنوین کے بعد ہا آیا ہے، اظہار ہوگا. عذاب غلیظ، تو یہاں پر تنوین کے بعد غین آیا ہے، اظہار ہلکی ہوگا تنوین کے بعد. عذاب غلیظ. حاسد، حاسد اذا حسد، حاسد، تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، اس لیے تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد. تو آج کی اس کلاس میں آپ نے اظہار کا قاعدہ سیکھا. تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حلقی حرف، دیکھو حمزہ خا، یہاں پر حلقی آیا ہے، یہاں تنوین کے بعد ہا اور نون ساکن کے بعد غائن آیا ہے. تو یاد رکھیں حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کرنا ہے، گنہ نہیں ہوگا. تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس میں اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اس کلاس میں ہم انشاءاللہ اخفا کا قاعدہ سیکھیں گے. یہاں پر دیکھیں اخفا کا قاعدہ سیکھیں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.